ناظرین و سامعین، آپ کی خواہش کے احترام میں چینل پر ایک اور نیا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، جس میں مختلف ثقافتوں، تہذیبوں کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ کچھ معلوماتی دلچسپ فیچرز اس میں شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں آثار کریمہ پر لکھا ہوا اپنا کالم آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ یہ ذکر ہے کچھ عرصہ پہلے کا، جب میں اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹیکسلا آثار قدیمہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں بہت کم عمری میں گھر والوں کے ساتھ یہاں سے تفریح کی غرض سے گئی تھی، چونکہ اس وقت مجھے قطعاً اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ آثار قدیمہ کیا ہے اور ان کو لوگ کیوں دیکھنے جاتے ہیں۔ مگر اب کی بار میں گئی اس نظریے کے ساتھ تھی کہ ان تہذیبوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں جو ہولناک تباہیوں میں غرق ہو گئیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے کڑکتی دھوپ میں ہم وہاں پہنچی۔ سیر و تفریح اور سیاحت کے لیے انتہائی نامعقول وقت تھا کہ ہم دن 12 بجے شدید ہبس اور گرمی میں وہاں جانے کی اس کھوج اور لگن میں پہنچی تھیں۔ آثار قدیمہ سرکپ کی نگری میں قدم رکھتے ہی حد نگاہ تک مخدوش پتھروں کی چھوٹی چھوٹی دیواریں اپنے دور کی خوبصورت یادوں کے ذخیرے اپنے اندر سموئے کھڑی تھیں۔ حسب روایت گائیڈ انکل تفصیل بتانے کی غرض سے ساتھ ہو لیا تھا۔ میں گائیڈ انکل کی باتیں زیادہ توجہ سے نہیں سن پا رہی تھی کہ میرا ذہن اس وقت مکمل طور پر کھنڈرات اور دور کے مکینوں کے بارے میں سوچنے میں مصروف عمل تھا۔ تھوڑا سا آگے جانے پر یہ دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ اس جنگل میں اب اکیلا نہیں، ساتھ ایک اور کارواں بھی ہے۔ ہم سے تھوڑی دیر پہلے وہاں اٹلی سے آئے اٹیلین لوگ بھی وزٹ میں مصروف عمل تھے۔ بہت نیچے اترائی میں مٹی کے تودے سے انسانی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں، سو ہم نے وہاں پہنچ کر ان کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جب ان کو قریب سے دیکھا تو پہلا خیال دل میں یہی پیدا ہوا کہ وہ دن دور نہیں جہاں ہم بھی منو مٹی کے نیچے دفنائی گئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہماری ہڈیوں کو بھی یوں ہی کوئی تجسس سے دیکھ رہا ہو۔ انسان جو اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتا ہے اور ساری زندگی میں یعنی خودی اور انا میں گزار دیتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، اور اسی میں کے ذوق میں خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ خود پسندی ایک ایسا مرض ہے جس میں ہر خس و عام مبتلا ہے، لیکن اگر یہ ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ اپنے غرور میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن زوال اس کا مقدر ضرور بنتا ہے۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو باب کے باب رقم ہیں۔ بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں کے زوالات کے صفحات بھرے پڑے ہیں، اور میں جس نگری میں کھڑی تھی وہاں راجا اشوک کے ظالم کی داستان آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی زبان پر تھی کہ کیسے وہ شطرنج کی بساط پر موت کا کھیل کھیلا کرتا اور چلاکی سے جیت جانے کے بعد ہارے جانے والے انسان کا سر قلم کر دیا جاتا، اور اسی کی یاد میں آج اس کا علاقہ کا نام سرکپ کی نگری ہے۔ ظلم کا باب کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک نہ دن اس کا انجام بھی بھیانک ہوتا ہے، اور یہی ہوا راجا اشوک کے ساتھ بھی، بلکہ اسی کی بساط پر اس کی طرح چال چل کے راجا رسالوں نے وہی سزا راجا اشوک کا مقدر بھی بلائی، اور یوں مظالم کی لمبی داستان کا انجام تمام ہوا۔ میں آثار قدیمہ کو دیکھ کر انجوائے کرنے کی بجائے دل میں استغفار پڑھ رہی تھی کہ یہاں جو تہذیبیں آباد رہی تھیں وہ تو غیر مسلم تھیں، خدا کی ذات سے نا آشنا، دیوتاؤں کے پجاری، سورج کے پجاری، آگ کے پجاری، اور یقیناً رب العزت کی ذات کو ان پر شدید غصہ آیا، اور تباہ کن زلزلے میں یہ قومیں منو مٹی کی طرح دب گئیں۔ مظالم کے بہت سارے خداؤں کی پرستش کی بساط لپیٹ دی گئی، مگر آج میں اپنے ارد گرد وہی حالات دیکھتی ہوں، وہی مظالم ہیں جو 400 برپا ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ بساط بدل دی گئی ہے۔ پہلے سر قلم کرنے والے ہاتھ، دوسرے سے ہر بازی ہارنے والا جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں کی پرانی روایت کو نئے جمہوری انداز سے متعارف کروایا گیا ہے۔ سیاست کی بساط پر بھوک، افلاس، غیرت، عزت نفس کی بازی لگائی جا رہی ہے، اور رعایا مسلسل اپنا سب کچھ ہار رہی ہے۔ اس دور میں آگ کی پرستش تھی، اور آج کے دور میں چولہوں سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈر رہی ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اسے کھینچ لینے میں وہ ہستی دیر نہیں کرتی۔ اب بھی وقت ہے،
توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اس سے پہلے کہ تمام در بند ہو جائیں، اعمال ناموں کے اوراق مکمل تباہ ہو جائیں۔ اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے کچھ تو اقدامات کرنے کی ٹھان لیں، کچھ اچھا کر گزرنے کے جذبے کے ساتھ ان نامساعد حالات میں کڑکتی دھوپ میں مثل شجر سایہ دار پھلدار اپنی رہ سر پر سایہ فگن ہو جائیں کہ تاریخ آپ کی بھی رقم ہو رہی ہے۔ اس تاریخ کی کتاب میں اپنی تاریخ لکھوانے کی خواہش دل میں لے کر آگے بڑھیں اور اپنے ملک اور قوم کی تقدیر بدل کر اس صدی کے فاتح بن جائیں۔ آخر میں یہی تمنا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا۔